لیکن میں ایک ایسے شخص کو چھوٹی سی رقم دیا ہوں جو طاقت ہی نہیں رکھتا واپس دینے کا، یعنی طاقت ہی نہیں. میں قرض دیا ہوں، ایک ایسے شخص کو قرض دیا ہوں، ڈے ون سے مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں دے سکتا میرے کو، نہیں دے سکتا. اگر آپ کو پھر بھی اس نے غالب وعدہ مان لیجیے کہ وہ نہیں دے سکتا تو درمیان میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ مستثنا ہے. اگر نہیں. آپ میرا اس سے مایوس ہو چکے ہیں یا غالب آپ کا اندازہ یہ ہے کہ وہ نہیں دے سکے گا یا نہیں دے سکتا، چانس نہیں ہے، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں. نہیں نکالنے کا نہیں ہے یہاں پہ. جب مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ دیتا ہی نہیں ہے تو کیا میں اس کو بلا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی تو نے جو اماؤنٹ لیا ہے تو مستحق نہیں ہے، تیرا جو یہ حال ہے، تو اماؤنٹ جو ہے زکوٰۃ کے طور پہ رکھ لے بول سکتا ہوں کیا میں اس کو؟ اچھا نہیں اس مسئلے پہ علماء نے بات کی ہے. تو آپ جو سوال کر رہے ہیں شاید ساتھ ہی سمجھ گئے ہوں گے. یہ سجاد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو غریب کو انہوں نے کوئی زکوٰۃ یعنی کوئی قرض دیا ہوا ہے، قرض حسن، اب وہ بعد میں غریب آدمی ہے تو اس کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں اور اسے زکوٰۃ کی مد میں معاف کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ سے اپنی زکوٰۃ میں سے اسے مائنس کر دیں گے. یہ آپ کا سوال ہے، صحیح ہے؟ یہ وہ بھی عرصہ انتظار کرنے کے بعد، ایسا نہیں کہ قرض دیتے ہی نہیں، 4 سال عرصہ دینے کا. ٹھیک ہے، سوال یہی ہے نا؟ یس، سوال یہی ہے کہ بھائی میں اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ زکوٰۃ یہ نکالنا ہے، دینا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ جو اس کے پاس ہے، جو جس شخص نے زکوٰۃ پیسہ واپس نہیں کیا ہے، تو اس کو آپ معاف جو کر رہے ہیں یہ کوئی دینے والی چیز نہیں ہے. تو آپ دے نہیں رہے ہیں بلکہ آپ اسے کیا کر رہے ہیں، اس کے ذمے کو بری کر رہے ہیں. اس کے لیے زکوٰۃ دینا ہے، نکالنا ہے، تو اس کے لیے یہ درست نہیں ہے. اور اس میں دوسری ایک وجہ اہل علم نے بتائی کہ یہ زکوٰۃ کو روکنے کا ایک سبب بن سکتا ہے کہ لوگ جو ہے نا زکوٰۃ اس نے نکالنے کے بجائے بولیں کہ فلاں کو میں نے دیا، پیسہ نہیں مل رہا، اس کو میں نے معاف کر دیا. تو اس کے لیے یہ درست نہیں، آپ اس کی زکوٰۃ الگ سے نکال لیں. ٹھیک. شیخ آپ سونے کے بارے میں آپ جو کہہ رہے تھے نا، آج کی قیمت جو 20.66 ہے، یہ کیرٹ میں کون سا کیرٹ کے لیے ہی 24 کیرٹ یا 22؟ سونے کی قیمت، اکرم بھائی کا سوال آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. پوچھ رہے ہیں کہ سونے کے کیرٹس الگ الگ ہوتے ہیں، 24 کیرٹ کا بھی سونا ہوتا ہے، 22 کا بھی ہوتا ہے، 20 کا بھی ہوتا ہے وغیرہ. تو اہل علم نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جو اس میں سونے کے اندر جو دوسرے مواد زائد ملائے گئے ہیں جس سے اس کے کیرٹ کم ہو گئے، تو اس کو آپ حذف کر دیں گے. خالص سونا کتنا بنتا ہے اس کے حساب سے جو ہے نا آپ اس کے اوپر حساب کر کے زکوٰۃ دیں. یا پھر کیا کریں گے، آپ دکان میں جا کے پوچھیں گے تو اس کی الگ الگ قیمت بتائے گا. 24 کیرٹ کا اتنا ہے اس کو الگ کر دیں، 22 کیرٹ کا اتنا ہے اس کی قیمت الگ کر دیں، سب کو الگ الگ کریں. قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے تو پھر ٹوٹل کر کے اس میں سے زکوٰۃ. یعنی ہمارے پاس جو بھی سونے کے اشیاء موجود ہیں اس کی سیل پرائس جتنی ہے اس پہ نکالنا پڑے گا. ہاں، سیل پرائس جو ہے اس کے اوپر نکالیں، کیونکہ وہ اس کی اصل جو مارکیٹ ویلیو ہے وہی ہے جو سیل پرائس. سیل پرائس یا بائنگ پرائس، یعنی آپ بیچیں گے، یعنی آپ بیچیں گے اس کو تو کتنا پیسہ ملے گا. تو آپ دکان والے سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی میرے پاس اتنا سونا ہے، اس کا کتنے میں آپ خریدیں گے، تو آپ اس پہ زکوٰۃ نکالیں کیونکہ اس کی اصل ویلیو اب ہے وہ اتنی ہے. اچھا، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ صاحب، ایک سوال پوچھوں میں؟ جی پوچھیں. اچھا، میرا سوال تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سا ہے. دیکھیں اب میں نے ایک گھر رینٹ پہ دیا، اس کا مجھے کرایہ آ رہا ہے، لیکن وہ کرایہ میں نے آگے انویسٹ کر دیا گھر خریدنے میں. اب مجھے کرائے پہ اور گھر خریدنے دونوں پہ زکوٰۃ دینی چاہیے، یا مجھے جو میری سیونگ ہے اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے، یا صرف گھر پہ زکوٰۃ دینی چاہیے؟ دیں گے سیونگ جو ہے اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن جو گھر آپ نے خریدا ہے اس کو یہ دیکھا جائے گا جی وہ بیچنے ہے، تو وہ میں نے جو رینٹ لیا تھا وہ میں نے اس میں انویسٹ کر دیا. تو اب میرا جو ہے وہ ٹوٹل یعنی وہ رینٹ والا سارا میرے پاس کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، وہ سارا اس گھر میں چلا گیا، تو میں اب گھر کی قیمت کی زکوٰۃ دوں گا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہی تو میں سوال کر رہا ہوں کہ اب آپ جو دیکھیں سیونگ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے، باقی جو گھر آپ نے خریدا ہے اس کو کس نیت سے خریدا ہے اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اپنے رہائش کے لیے خریدا ہے، آپ کی بات کلیئر. جی وہ بیچنے کے لیے خریدا ہے، تو وہ میں اس پہ بیچنے کے لیے خریدا ہے
تو پھر اس کے اوپر زکات لگے گی. اس کی مالیت کتنی ہے آپ اس کی مالیت کا بھی حساب کریں گے. اگر اس کے اوپر وہ آپ کے مال کے ساتھ سال گزر چکا ہے تو پوری مالیت کا حساب کر کے اس میں سے اس کی ٹوٹل مالیت میں سے 2.5 نکالیں. اب یہ اس میں ایک اور سوال ہے کہ اب سال تو نہیں گزرا کیونکہ میں نے ابھی گھر کمپلیٹ ابھی ہوا ہے تو ابھی اس کو ظاہر بات ہے سال تو نہیں ہوا, لیکن اب اس میں جو ہے نا تھوڑا سا کیونکہ سال تک تو کوئی بھی گھر بیچنے کے لیے نہیں رکھتا, گھر بنتا ہے تو جو آپ کے پاس آتے رہے آپ کا مالی سال جو زکات آتے رہا بیچ میں یہ سارے کرائے ملا کر آپ نے اس سے مال خریدا, صحیح ہے, جی وہ گھر خریدا تو اس کے اندر زکات پھر وہ سال پورا ہو جائے گا تو ان کو بھی شامل کریں. اچھا کیونکہ وہ مال ہے جو آپ پر سال چل رہا ہے آپ کا بھی رننگ میں ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ جو اس کے اس لیے میں پھر یہ قسط یعنی اس کو میں انسٹالمنٹ میں پے کر سکتا ہوں, یعنی 500 دینار ایک دفعہ کر دیا, 500 دینار اگلے مہینے کر دیا. اگر آپ کے پاس گنجائش ہے آپ ایک ساتھ نکال سکتے ہیں تو ایک ساتھ نکال دیں نا, ایک ساتھ نکال کے اس کو الگ کر دیں, پھر اس کو آپ جلد از جلد اس سے فارغ ہو جائیں. اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نا جیسے جیسے گنجائش ہے آپ اس کو حساب کر کے نکال دیں. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, شکریہ بہت بہت. اچھا شیخ, کچھ پراپرٹی ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے لے کے رکھ لیتے ہیں, کچھ پلاٹ ہیں یا ایکسٹرا مکان ہے تو ان کی قیمت ہر سال بڑھتی رہتی ہے. مطلب 5 سال پہلے کچھ خریدا تھا تو قیمت بہت کم تھی, اب ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے, تو اب ہم اس کی نئی قیمت کے حساب سے زکات دیں گے نا؟ ہاں, تو جو بزنس کی مقصد سے پراپرٹی خریدی گئی ہے, بزنس کے مقصد سے یا قیمت بڑھا کر بیچنے کی نیت سے جن کو خرید کر چھوڑا گیا ہے تو ان کے اوپر زکات نکلے گی کیونکہ وہ بزنس کے لیے ہے, اور اس کو زکات نکالنے کے ٹائم ریسنٹ جو اس کی ویلیو ہے اس حساب سے اس پر زکات نکالی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے پراپرٹی خریدی ہے اب وہ 1 سال گزرنے کے بعد یا جب زکات نکال رہے ہیں اس کی ویلیو گر گئی ہے. مثلا آپ نے 1 کروڑ میں آپ نے ایک گھر خریدا تھا بیچنے کی نیت سے, اب وہ حالات امن و امان خراب ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ کر جو ہے 70 لاکھ ہو گئی, تو آپ 70 لاکھ جب زکات نکالیں گے تو 70 لاکھ کے حساب سے نکالیں گے. آپ دوسرا اپنا زاویے سے سوچیں گے, اگر وہی اس کی قیمت بڑھ گئی 1 کروڑ کی پراپرٹی کی اور 1.5 کروڑ کی ہو گئی زکات نکالنے کے ٹائم, تو 1.5 کروڑ کے حساب سے نکالیں گے. جو زکات نکالنے کے ٹائم جو ریسنٹ ویلیو ہے تو اس ویلیو کے اوپر آپ اس کی زکات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ پورا سال ہی صاحب زکات ہے, اور لیکن اس کے پاس جب اس نے زکات کا ایک مہینہ فکس کر رکھا ہے جو بھی ہے شوال کا یا رمضان کا, تو اس سے پہلے اس کے پاس کچھ مال آ جاتا ہے, تو وہ پورے مال پہ لگا لے گا یا صرف 1 سال کے مال کو دے گا؟ کیونکہ اس طرح تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ سال میں کتنا رہا نہیں رہا, تو پورے مالیت پہ. اس کے بارے میں تفصیل یوں ہے کہ جو مال مستفاد ایک اصطلاح ہے فقہا کے پاس, اس کو کہتے ہیں مال مستفاد. ایسا مال جو ایک مستقل طور سے ملا ہے تو اس کا نیا سال شروع کر سکتے ہیں. جیسے کسی کو گفٹ ملا, کسی کو جو ہے نا مال میراث ملا, یا کوئی اچانک جو ہے نا غیر متوقع بونس ملا وغیرہ, تو یہ کیا ہے آپ اس کو نیا سال آپ اس وقت سے شروع کرنا چاہیں تو الگ سے کر سکتے ہیں. لیکن جو بزنس ہے یہ تو آپ ہو گئی. باقی رہ گیا اگر آپ دکان چلاتے ہیں, بزنس ہے, تو بزنس میں جو منافع آ رہا ہے اس کا ہر ایک کا الگ الگ آپ حساب نہیں کریں گے, بلکہ بزنس کا منافع بزنس کے ساتھ ہے اس کا ساتھ. ٹھیک ہے, جو بزنس کا سامان تجارت ہے اس کا منافع سامان تجارت کے سال کے ساتھ خاص ہے. ہو سکتا ہے جو منافع حاصل ہوا وہ سال بھر حاصل ہوتا رہا, سمجھے نا, تو سامان تجارت کا جب سال آئے گا تو اس کے تابع ہے. تو اس طریقے سے اگر مال مستفاد ہے جو الگ سے آیا ہے, جیسے میں نے مثال بتائی کہ جیسے جو ہے نا میراث ملی, کوئی گفٹ مل گیا, کوئی یہ ملا اور وہ بڑی مقدار میں, تو آپ اس کو الگ سے حساب رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں. لیکن جو سیلریز آپ کے پاس نارمل طریقے سے آ رہی ہیں, یا جو ہے نا مثلا بزنس کے اندر جو منافع آپ کے پاس نارمل طریقے سے آ رہا ہے, یا اسی طرح آپ کے پاس اگر مویشی ہیں, اونٹ بکریاں وغیرہ, اس میں زکات بنتی ہے, اور ان کے بچے ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں ساتھ میں, تو ان کو بھی جو ہے نا سال کے آخر میں آپ اس کو زکات میں شامل کریں گے, الگ سے شمار نہیں. ہاں شیخ, جیسے کہ اگر سیلری میں سے ہم کچھ بچت کرتے ہیں, وہ تو ہم ہر مہینے کر رہے ہوتے ہیں, کبھی بونس بھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا, تو وہ ہم ہر پیسے پہ تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے.
تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ سال کے سیلری وغیرہ میں سے سیلری جو ہے وہ الگ سے ہر ایک کا آپ سیلری کا حساب نہیں کریں گے الگ، وہ سال کے اندر جو مالی سال کے اندر شامل ہو گیا، یہ آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے، سمجھے نا، تو سال کے آخر میں جو اویلیبل بیلنس ہے سب پہ دیں گے، چاہے وہ ایک دن پہلے بھی ہمارے پاس آیا ہوگا اس کے اندر. چاہے ایک دن پہلے آئے، کیونکہ یہ مالی سال آپ کا چل رہا ہے اور اس درمیان میں کچھ مال آپ خرچ کر رہے ہیں، کچھ مال آپ کے پاس آ رہا ہے، کچھ کم کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، تو یہ پورا مالی سال ہو. دوسرا یہ کہ جیسے ہمارا کوئی ملازم ہے، اس نے ہم سے قرض لیا کہ آپ ہر مہینے میری تنخواہ سے اتنا اتنا کاٹتے رہے. اب وہ ابھی اس کا کاٹنا شروع کیا ہے، لیکن ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے تو وہ بول رہا ہے اس میں سے آپ رکھ لیں اور میرا بیلنس کر دیں. تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں آپ یہ بھی لے جاؤ، اس کو الگ سے چلاؤ. تو کیا اس کے لیے لے کے واپس بیلنس کر سکتے ہیں یا وہ اس کا الگ سے سیلری میں سے اگر آپ اسے دے دیں، اگر آپ نے اسے اگر آپ نے اس کی کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا دی اس کو، مزدوری دی، سیلری دی؟ ہاں نہیں، اس کو زکوٰۃ دی، سیلری اس کی اس نے ایڈوانس لی ہوئی ہے تو وہ ہر مہینے اس کی کٹوتی ہو رہی ہے. جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 50 دینار آپ ہر مہینے میری سیلری سے ڈیڈکٹ کریں. تو وہ ابھی شروع ہے، چل رہا ہے. تو ہم نے رمضان میں اس کو زکوٰۃ دی، یہ آپ 500 دینار پکڑ لیں. تو وہ 500 میں سے 200 دے رہا ہے واپس کہ یہ آپ کاٹ لیں. میرا جو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے اسے زکوٰۃ دیے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں، اس کو مالک بنا دیں، اس کے بعد وہ اس میں تصرف کرنے کا مستحق ہے. وہ اپنے تصرف کرتے ہوئے آپ کی وہ قسط ادا کرتا ہے یا اس کو جو ہے نا اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہے یا رکھتا ہے، یا اس کی مرضی. آپ اسے پہلے مالک بنا دیں، جب وہ مالک بن گیا اس کا، آپ نے زکوٰۃ دی تھی تو وہ مالک ہو گیا، ملکیت اس کی منتقل ہو گئی. اس کے بعد وہ اپنے مال میں تصرف کا مستحق ہے، وہ اپنے سے تصرف کرے گا، وہ چاہے تو آپ کی قسط بھی اس میں سے ادا کر. جی شیخ ایک سوال ہے میرے پاس. دوسرا یہ شیخ کہ اگر جیسے کہ سونا ہے وہ کچھ بچوں کے لیے لے کے رکھا ہوا ہے اور کچھ جیسے کہ گھر کی خواتین کے پاس ہوتا ہے یا کچھ مردوں کے پاس ہوتا ہے، تو وہ جو بچوں کا ہے ان کا الگ الگ کیلکولیٹ کریں گے یا پورا ایک ہی کیلکولیٹ کر لیں سب کو ملا کے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی بچے کے لیے سونا لے کے رکھے وہ اس کی مقدار اتنی نہیں ہے کہ جتنا اس نام کے لیے پر لے کے رکھا ہوا کہ اس بچے کے لیے. یعنی اگر بچوں کو جو سونا دیتے ہیں، اگر کسی کو اس معنی میں مالک بنایا گیا ہے کہ اس کے اوپر وہ پوری طرح تصرف کا اس کو اختیار دے دیا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہر ایک کا حساب الگ الگ کریں گے. لیکن اگر صرف پہننے کے لیے دیا ہے لیکن اب خود تصرف اپنا ہے، اپنا تصرف اس پہ رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ ایک حساب میں شمار. شیخ جیسے کہ بیٹیوں کے لیے سونا بنا کے رکھ لیا، یہ اس بیٹی کے لیے اتنا بنا رہے ہیں، اس کے لیے اتنا بنا رہے ہیں. سونا بنا کے رکھا ہے، لیکن فرق ہے دو چیزوں میں. ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کو دے دیا بیٹی کو اور اس کو مالک بنا دیا، وہ اس کی ذمہ دار ہے، وہ اس پہ تصرف کرتی ہے، تو پھر وہ اس کے حساب سے ہوگا. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے سوچ کے رکھا ہے کہ یہ میں بیٹی کو دوں گا یا اس کو پہننے کے لیے دیا، لیکن تصرف آپ کا اپنا ہے اس کے اوپر. آپ جب چاہیں اس کو جو ہے دے رہے ہیں، جب چاہے اسے لے کے بھیج دیں گے. جو آپ کا تصرف اس پہ ہے تو پھر اس کو آپ ہی کا سونا سمجھ کے آپ اس میں زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن اگر آپ نے پوری طرح اس کا دوسرے کو مالک بنا دیا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے تصرف کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ الگ شمار. اچھا دوسرا شیخ، یہ جو بینک والے خود سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فارم بھر کے دے دیں گے کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ بینک نہ کاٹے کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے، ہم خود دیں گے. اس میں کیا ہے کہ بینک والے اگر کاٹ لی تو وہ کیا زکوٰۃ صحیح جائے گی، وہ گورنمنٹ کے پاس جو جائے گی؟ بینک والے کاٹ لیتے ہیں تو اس حکومت، اسلامی حکومت اگر کاٹ لیتی ہے، زکوٰۃ لے کر کاٹتی ہے اور اس کو مستحقین میں تقسیم کرتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ کی نیت رکھ لیں اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر آپ جو ہے نا یہ مناسب سمجھتے ہیں. بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ بس ان کو مثلا بھروسہ نہیں ہے یا جو ہے نا اس کے غلط استعمال کا اندیشہ ہے، تو خود اپنے پیسے لے کے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں. شیخ ایک اور چیز ہے کہ جیسے کچھ پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں، آج کل ایسا ہے کہ فائل مل جاتی ہے، تو وہ فائل کے پیسے ہم دیتے رہتے ہیں. جیسے کہ ایک اگر 50 لاکھ کا ہے تو ہم اس کے پیسے دے رہے ہیں، 25 لاکھ دے چکے ہیں، پھر 30 لاکھ دے چکے ہیں. وہ جو ہم دے رہے ہیں ہر سال، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی نا؟ جو آپ نے دیکھیں وہ اس کی جو ملکیت ہے، جو آپ نے اس میں پیسہ دیا ہے، اتنے پیسے کا جو ہے نا اس حساب سے آپ اس کی مثلا 50% ادا کر دیا ہے، تو آپ 50% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ شمار کرتے ہیں. اچھا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک فائل خریدی ہے
तो उसकी असल कीमत थी 50 लाख, अब हम उसका 5-5 लाख दे रहे हैं, तो हमने 10 लाख दे दिया। लेकिन मार्केट जितना आपने में पेमेंट कर चुके हैं उसके हिसाब से उसकी जो मालियत बनती है उस पर ज़कात। लेकिन मार्केट में अगर हम वो फाइल बेचने जाते हैं तो हमें 10 लाख के बजाय 20 लाख या 30 लाख मिल सकता है। हाँ, वो हिसाब कर लें आप उसमें। यानी अच्छा। अगर आपने 10 लाख दिए हैं, मसलन वो उसकी टोटल कीमत 50 लाख की है, ठीक है, आपने उसमें से 25 लाख अदा किए हैं, ठीक है, आपने जो खरीदा था 50 लाख में और 25 लाख अदा हो गए हैं, तो 25 अब वो 50 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसकी ज़कात निकालने के टाइम वैल्यू क्या है, मिसाल के तौर पर उसकी अब वैल्यू बढ़कर 1 करोड़ हो चुकी है, ठीक है, तो 50 लाख की वैल्यू वाली प्रॉपर्टी अब 1 करोड़ की हुई है और आपने 50 लाख में से पूरे नहीं दिए थे, 25 लाख दिए थे, ठीक है, तो अब 25 लाख को आप उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख हो गई, ठीक है, तो हम 50 50 लाख लाख के हिसाब से ज़कात, ठीक क्योंकि है। 25 है मल्टीपल बाई 2 हो गया, यानी उसके हिसाब से, तो आपने जितना पैसा दिया है उसको भी मल्टीपल बाई 2 कर। और दूसरा ये कि जैसे हमने मकान अगर किराए पे दिए हुए हैं और मकानों का जो रेंट आता है, तो उस पे ये कहते हैं कि अगर आपने उसमें से उनके मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल के उसके ऊपर ज़कात देंगे तो वो हाँ, डिफरेंट। हाँ, हाँ, मेंटेनेंस वो तो उसमें आ गया, वो तो आपका माल खर्चा होता रहता है, आप उसको मेंटेनेंस करते हैं और वो साल में जो अवेलेबल बैलेंस में शामिल हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़कात यानी मतलब प्रॉपर्टी का जो किराया आ रहा है, सब पे अलग से ज़कात निकालें, बल्कि ज़कात पे किराए पे ज़कात निकालने का मतलब ये है कि वो आपके टोटल माल में मिलता रहेगा, साल के आखिर में आप जो अवेलेबल बैलेंस है, उस पे ज़कात निकालें। उसमें जो खर्च हो गया, अपने ऊपर खर्च किया, मेंटेनेंस पे खर्च किया, वो सारे जो है ना वो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, जो अवेलेबल बैलेंस है उस पे ज़कात। दूसरा ये कि ज़कात हम जिन लोगों को देते हैं उन लोगों के लिए क्या है कि उसका उनके पास कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में देते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब भी मिल जाते हैं, तो लेकिन अगर जैसे बहरीन में किसी को देना चाहते हैं हैंड टू हैंड, तो वो हो सकता है कि वो खुद भी एम्प्लॉय हो, 100 दिनार 200 दिनार में कहीं काम कर रहा हो, लेकिन उसके पास इतना खर्चा इतना पैसा बचता नहीं है, क्या उसको दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखो ज़कात देने का मतलब ये है कि ज़कात किसको देंगे, फुक़रा और मसाकिन में देना है। समझे ना? ज़कात के मसारिफ़ है, मैं उसको बयान करना था, ये एक अलग ये भी एक मौज़ू है, किसको देना है, इस बारे में मैं बात नहीं किया, अच्छा किया आपने ये सवाल किया। तो अब इसमें अहम अल्लाह ताला ने इनके मसारिफ़ बयान किए हैं कुरान के अंदर, आयत के अंदर, सूरह तौबा के अंदर, इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल-गारिमीन व फ़ी सबिलिल्लाहि व फ़ी सबिल, ये 8 मसारिफ़ हैं। इनमें जो अहम हैं वो है फ़ुक़रा और मसाकिन। फ़ुक़रा और मसाकिन ये एक ही किस्म है। असल में बात ये है कि आप ज़कात जब इन फ़ुक़रा और मसाकिन में देंगे, किसको देंगे? एक तो वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसका अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी कोई आमदनी नहीं है, ना उसकी कोई नौकरी है, ना उसकी कोई ज़राअत है, यानी कुछ भी नहीं है। आप उसको उसका खर्चा चलाने के लिए जितनी रकम हो सकती है आप दे सकते हैं। इसी तरह कोई आदमी है जो कमाता है, हो सकता है उसके पास उसका नौकरी है, उसकी सैलरी आती है मसलन महीने को जो है 100 दिनार, 150 दिनार कुछ भी आती है, या उसके अपना कोई एक छोटा-छोटा कारोबार है और उससे उसको मुनाफ़ा हासिल होता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो जो उसकी माहाना आमदनी है, वो खर्च हो जाती है और उसका खर्चा उससे पूरा नहीं होता है, मसलन उसका खर्चा जो बगैर इसराफ और फ़ुज़ूल खर्ची के, उसका खर्चा अगर 200 दिनार का है और उसका जो आमदनी है 150 दिनार महीने को है। अब वो तो अपना दुकान करता है, उसका छोटा बिज़नेस है या उसकी नौकरी है, उसको पैसा कमा रहा है, लेकिन उसका खर्चा उसमें पूरा नहीं होता, तो जो उसकी कमी है वो आप ज़कात से पूरी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये फुकरा और मसाकीन में क्या फ़र्क है? फ़ुक़रा और मसाकिन में अगर इनको अलग-अलग बोला जाएगा, यानी फ़कीर या मिस्कीन अलग इस्तेमाल किया जाएगा तो एक जैसे माना है। लेकिन अगर एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा तो उलमा ने उसमें कुछ फ़र्क बयान किया। वो ये है सिंपल तरीके से समझने के लिए कि फ़कीर मिस्कीन से ज़्यादा मोहताज होता है। फ़कीर का मतलब मिस्कीन से ज़्यादा मोहताज। यानी किसी के पास अगर फ़कीर का मतलब बाज़ अहले इल्म ने ये कहा कि अगर उसका जो खर्चा है, उसकी आमदनी उसके खर्चे से आधे से भी कम है। उसकी जो आमदनी है, कमाई है, उसके ज़रूरी खर्चों से आधे से भी कम है, तो वो फ़कीर कहलाए। लेकिन अगर वो उसकी आमदनी आधे से कुछ ज़्यादा है, तो फिर उसको मिस्कीन कहेंगे, ये फ़र्क। लेकिन ये एक साथ दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़र्क होगा। लेकिन अगर अलग-अलग इस्तेमाल करेंगे तो एक ही माने में एक दूसरे पर इत्फ़ाक़।
ٹھیک ہے شیخ, میں آخری سوال پوچھتا ہوں, پھر وہ باقی بھائی بھی سوال پوچھیں, میں بہت زیادہ پوچھ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر کوئی بندہ کہے کہ آپ میں حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیں, تو کسی کو زکوٰۃ کے پیسے پہ حج یا عمرہ کرایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں, یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے اس پر بھی اہل علم میں کافی بحث کی ہے, بات کی ہے, اور اس میں فقہا کا شروع سے اختلاف رہا, سمجھے نا. لیکن جو اس میں فتویٰ ہے ان کا, مثلاً شیخ سعودی علماء کا فتویٰ جو ہے جواز کا فتویٰ ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کے مد میں اس کو بھی شامل کرتے ہیں. فی سبیل اللہ جو ہے وہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ ہے, لیکن بعض اہل علم جو اس کے جواز کے قائل ہیں تو فی سبیل اللہ کی مد میں حج کو بھی شامل کرتے ہیں کہ وہ بھی فی سبیل اللہ. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ اس صورت میں ہے, یہ اس صورت میں ہے کہ آپ جو ہے نا حج کے لیے اس کو دیں گے جب وہاں پر محتاجی نہ ہو. لیکن اگر کسی کے محتاج لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے, پینے کے لیے, خرچوں کے لیے خرچہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی, وہ زیادہ اس کے محتاج ہے. کیونکہ یہ جو حج کرنا ہے یہ تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض نہیں فرمایا ہے. لیکن جو یہ محتاج اور مسکین ہے جس کے پاس اس کے اپنے اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ زیادہ مستحق ہے. لیکن اگر آپ نے مستحق ان کو دیا ہے اور اگر آپ کو کوئی مستحق نہیں معلوم ہے تو پھر آپ کسی کو حج کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, اگرچہ کے مسئلے میں اختلاف. میرے خیال سے ایک لاسٹ سوال میرا, ایک پلیز, بس آخری سوال میرا. ٹائم ختم ہو گیا, لیکن عثمان بھائی کا سوال چھوڑ نہیں سکتے, آپ بولیں. اچھا, میں نے وہ ایک گھر لیا, آخری سوال ہے عثمان بھائی کا. ٹھیک ہے, جی آخری سوال. میں نے ایک گھر لیا, میں نے وہ گھر بیچا, وہ اس کا جو ہے میں نے وہ جتنے بھی پیسے مجھے ملے تھے میں نے وہ مثلا قرضے میں دے دی, جو میرا قرضہ تھا وہ میں نے ختم کر دیا. تو اب جب میں اس کی زکات, وہ اس کی میری زکات نکالوں گا یا اس کی زکات نہیں ہوگی؟ نہیں, آپ نے دیکھیں آپ کا مالی سال جب زکات کا ٹائم آنے سے پہلے آپ نے اس کو قرض ادا کر دیا, جی, اس کی زکات ختم ہو گئی, یا آپ نے اس کو خرچہ کر لیا اپنے اوپر, اس کی زکات ختم ہو گئی. جب مالی سال آئے گا اس کا جو اویلیبل بیلنس ہوگا اس کی زکات. آپ نے قرضہ کر دیا, آپ نے زکات کا ٹائم نہیں آیا تھا, آپ نے اس میں سے قرضہ جو آپ کے اوپر تھا ادا کر دیا, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. خالد بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ کے سوال بہت اچھے تھے اور آپ کے سوالوں سے مجھے کافی فائدہ ہو گیا. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. اللہ ٹھیک ہے, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.